اسلام پریزنٹیشن کمیٹی प्रस्तुत करती है प्रोग्राम आइए अपना दीन सीखें। तैयारी व प्रस्तुत सिफात आलम मोहम्मद जुबैर तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह। साउंड एडिटिंग मोहम्मद इमाम। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آدرنیہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیڈیل مسلم میں آپ سب کا سواگت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایک آئیڈیل مسلم کی پہچان اور نشانی بیان کریں گے۔ آج مسلمان کیسا ہے اسے ہم بیان نہیں کریں گے، بلکہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے اسے بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف بھی ہے۔ قرآن ایک تھیوری ہے تو اس کا ویوہارک روپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آچرن اور ویوہار کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ کا آچرن قرآن تھا، ارتھات آپ کا جیون قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ اگر عمل کی بھاشا میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کا ادھین کر کے قرآن کو عمل کی بھاشا میں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی تھی وہ بھی ایک آئیڈیل انسان بن گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جب اسلام کو اپنایا تو ان کے پورے جیون میں ایسا پریورتن آ گیا کہ اتہاس ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور پھر یہی صحابہ جب دنیا کے کونے کونے میں پھیلے تو وہاں کے باسیوں نے ان کے آچرن اور اچھے ویوہار سے پربھاوت ہو کر اسلام کو گلے لگا لیا۔ اس سیریل میں ہم انشاءاللہ جیون کے وبھن مرحلوں میں ایک مسلمان کا آئیڈیل نمونہ پیش کریں گے۔ ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنی سنتان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے سماج کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور انت میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ آج مسلم سماج اور اسلام کی شکچھاؤں میں کیا کیا انتر پایا جاتا ہے اور اس کا سمادھان کیا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سیریل کے پہلے بھاگ کی طرف۔ اس سیریل میں ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کس پرکار کا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کا ویکتتو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم خود اپنے آپ کو ایسے آئیڈیل مسلمانوں کے جیسے ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ بندے کا اللہ سے سمبند یا تو عقیدے میں ہوگا یا عبادات میں ہوگا، فیتھ میں ہوگا یا پریئرس میں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عقیدے میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ میں کیسا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بندے کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اسے بچوانی اور میڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے وہ ڈائریکٹ سمپرک کرتا ہے، اللہ اس سے قریب ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کا سمبند اپنے پیدا کرنے والے سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک پانی کی مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے اور ایک دودھ پیتے بچے کا اپنی ماں کی گود سے ہوتا ہے، کہ اگر پانی کی مچھلی کو سوکھی جگہ پر لا کر ڈال دیں تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، ایک دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کر کہیں ڈال دیں تو بچہ چلا چلا کر رونے لگے گا۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اسے کہیں بھی شانتی نہیں ملتی، اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کسی اور کے دامن میں وہ شرن نہیں ڈھونڈتا،
اور ڈھونڈے کیسے کہ پریشان حال کی پریشانی اس اللہ کے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا، پریشان حال کی پریشانی کو اس اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا سن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر ادھیکاری بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ جنوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا وہ پریشانی میں، سنکٹ میں ادھر ادھر کا چکر لگاتے ہیں، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، درگاہوں اور مزاروں پر سر ٹیکتے ہیں کہ کہیں سے مشکل دور ہو جائے، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے جسے اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ ایک مومن پر لاکھ پریشانی آ جائے لیکن وہ اللہ کے دامن سے نہیں ہٹ سکتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب اپنے مالک کے دامن میں شرن لی ہے تو ہمیں دوسرا ذلیل نہیں کر سکتا۔ وہ عزت میں، ذلت میں، نفع میں اور نقصان میں ہر حالت میں اللہ سے تعلق ماندے ہوتا ہے، دنیا کا سارا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے دین کے نقصان کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ویکتی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی اور سخت سست کہتے ہوئے برا بھلا کہا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، مجھے اپنے رب کے پاس حساب و کتاب چکانا ہے، اگر میں وہاں مکتی پا جاؤں، اگر مجھے وہاں نجات مل جائے تو تمہاری گالی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میں وہاں نجات نہ پا سکوں تو یاد رکھو کہ تمہاری اس گالی اور تمہاری اس بات سے بھی میں زیادہ برا ٹھہروں گا۔ عقیدے کے معاملے میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں اور نہ ہی ہمارے دل میں ہے، بلکہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ ہماری باتیں سنتا ہے کیونکہ اس کی ایک وشیشتا السمیع ہے، سب کچھ سننے والی ذات۔ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایک وشیشتا الرقیب ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی ایک وشیشتا البصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ وہ ہمیں جان رہا ہے کیونکہ اس کی ایک وشیشتا العلیم ہے، سب کچھ جاننے والی ذات۔ تو ہم جس اللہ سے معاملہ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں، وہ ہم سے اوجھل نہیں، بلکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، انسانی دلوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں، جو بھاونائیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمن آیت نمبر 20، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا آدیش ہے سورہ النحل آیت نمبر 19، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، نشچہ ہی اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتے ہی اس کی پوری زندگی میں چوکسی آ جاتی ہے، وہ سویم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہو اور اس کی ایک ایک حرکت اور اس کا ایک ایک پل ریکارڈ کیا جا رہا ہو، اب وہ بند کمرے میں ہو، اکیلے میں ہو، کاروبار میں ہو، ڈیوٹی میں ہو، کسی سبھا میں ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اپنے اوپر اللہ کی نگرانی کو طاری دیکھتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی دعوت گناہ سے کس چیز نے روکا؟ ظاہر ہے اللہ کی نگرانی کا احساس اور اس کی پکڑ کا ڈر تھا۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے میں لے کر گئی تو اپنی مورتی پر پردہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تو اس پتھر کا لحاظ کر رہی ہے، اس پتھر کا خیال کر رہی ہے، اور میں سارے سنسار کے پیدا کرنے والے رب کا خیال نہ کروں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیو، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا وہ قصہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق اپنی پرجا کی خبر لینے کے لیے رات میں دیہاتوں کا چکر لگا رہے تھے۔ اسی بیچ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، امی جان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خلیفہ کے آدمی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی ابھی نہ تو تجھے خلیفہ دیکھ رہا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، جلدی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو تاکہ بیچتے وقت پیسے زیادہ آ سکیں۔ بیٹی نے کہا،
امی جان، بادشاہ یا اس کا کوئی آدمی تو دیکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، ولیکن یا اماں این اللہ، امی جان اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایک آئیڈیل مسلمان کی پہچان۔ جب اللہ کی نگرانی کا یہ احساس ذہن سے اوجھل ہوتا ہے تو انسان بلا جھجک اللہ کے آدیشوں کا النگھن کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچی دودھ میں پانی ملانے سے کیوں رکی؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس تھا۔ جب یہ احساس نکلتا ہے تو ایک انسان لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھا برائی کرتا ہے، اشلیل فلمیں دیکھتا ہے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال اینٹتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کیسا انسان ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کے باوجود معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے شرماتا ہے، اس کے سامنے کوئی اشلیل کام نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ہمارا اپمان ہو جائے گا، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، لیکن آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے ایسی ہی حرکت بڑی ڈھٹائی سے کر رہا ہے اور اسے ذرہ برابر شرم نہیں آتی۔ جی ہاں، عقیدے کے معاملے میں ایک مسلمان کی جو حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کو اپنے ذہن میں ہر وقت بیٹھائے رہتا ہے۔ عقیدے میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اس سلسلے میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہر سمے خود کا جائزہ لیتا ہوتا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی تو ٹال مٹول نہیں کرتا، فوراً اپنی غلطی پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، ترنت اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے اور اس سے چھما چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں انہیں جب شیطان کی اور سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک اٹھتے ہیں، پھر وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں، ان کے اندر شدھتا آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے ڈر ہو کہ اس پر گر نہ جائے اور وہ برباد ہو جائے، مر جائے۔ جبکہ ایک پاپی، ایک گناہگار اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے ہوئے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ جی ہاں، ایک آئیڈیل مسلمان اپنے گناہوں کو بہت خطرناک سمجھتا ہے۔ اگر انسان کے ناطے اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی پاپ ہو جاتا ہے تو اس پر اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جبکہ ایک پاپی پاپ کرتا رہتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے ویبھچار ہو گیا تھا، زنا ہو گیا تھا، جب پاپ کر چکے تو اس کا ان کو احساس ہوا، ترنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے، ساری کہانی سنائی اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اور اپنے اوپر بچ نکلنے کے سارے دروازوں کو انہوں نے بند کر لیا۔ اس پرکار ان کو سزا دی گئی اور پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا گیا، کیونکہ اسلام میں شادی شدہ زناکار کی سزا یہی ہے کہ اس کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ جب ان کو سزا دے دی گئی تو وہ مہیلا بھی آئی جن کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا، اس کا نام تھا غامدیہ۔ وہ بھی آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ اسی طرح سے مجھے بھی لوٹا دیں گے جیسے آپ نے ماعز کو لوٹا دیا تھا، میں زنا کے کارن گربوتی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہے کہ مجھے پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ جن لینا تو پھر آنا۔ جب یہ عورت بچہ جن لیتی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی سیوا میں سزا کی مانگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ وہ عورت گئی، پھر دودھ پلاتی رہی، جب بچہ دودھ چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول کی سیوا میں آتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے پتہ نہیں پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ضرور آنا، لیکن ان کو احساس تھا، اس لیے وہ آتی ہے
اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے رکھا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب کھانا کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے اس مہیلا کے بارے میں آدیش دیا اور اسے رجم کر دیا گیا، پتھر سے مار کر اسے ختم کر دیا گیا۔ اس قصے پر غور کیجیے۔ ماعز اسلمی اور غامدیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو پتا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور وہ ویبھچار کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کی سزا رجم ہے، ارتھات پتھر سے مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، چھما کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی سیوا میں یہ دونوں آتے ہیں اور اس وقت تک ان کو چین نہیں ملتا جب تک ان کو پاک نہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ کا احساس اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کی فکر۔ عقیدے میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اس سلسلے میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ وشواس رکھتا ہے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا وہ ہو کر رہے گا، اسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی لابھ پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی ہانی پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مسلمان اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ چاہے اچھا ہو یا برا وہ ہمارے ہی ہت میں ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ اللہ جس نے ہم پر اتنا سارا اپکار کیا ہے، آخر وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس کا معاملہ خوشی اور غم، دکھ اور پریشانی ہر استھتی میں اچھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عجبا لامر المسلم ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی کشٹ پہنچتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ عقیدے میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اس سلسلے میں پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے اللہ کے آدیشوں کے آگے سر جھکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا، بنایا اور سنوارا۔ ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا اور بنانے والا اپنے پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز لابھ دائک ہے اور کون سی چیز ہانیکارک ہے۔ اس پرکار اللہ نے اگر ہمیں کوئی آدیش دیا ہے یا کسی کام سے روک دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری ہت ہی میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہمیں حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دیکھیے نا، ایک ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں سمے میں اور اتنی بار کھانا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس دوا کا سیون بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ اس میں آپ کو آپتی نہیں ہوتی کہ فلاں دوا 2 بار کیوں، یہ ایک ہی سمے کیوں، اور یہ ایک ہی کیپسول کیوں کھانا ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان جب اپنی بدھی سے کام لے کر اور پراکرتک پرمانوں کو سامنے میں رکھ کر اپنے پیدا کرنے والے کی جب کھوج کر لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے جس نے ہمارے اوپر ہر طرح کا اپکار کیا ہے، تو اب اس کے آدیشوں کو ماننے میں بالکل اسے جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے انوسار نہیں چلتا بلکہ اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنے والا بن جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بھاونائیں میری لائی ہوئی شریعت کے ادھین نہ ہو جائیں۔ پیارے بھائیو، یہ رہا عقیدے اور ایمان میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی ہم سن رہے تھے پروگرام آئیے اپنا دین سیکھیں، تیاری و پرستت صفات عالم محمد زبیر تیمی مدنی حفظہ اللہ، ساؤنڈ ایڈیٹنگ محمد امام۔